سر آج کل ہم خبروں میں رائٹ ونگ اور پاپولسٹ کائنڈ آف آئیڈیالوجیز کے بارے میں بہت سنتے ہیں, تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ رائٹ ونگ پالیٹکس یا پاپولسٹ پالیٹکس کیا ہوتی ہے؟ ماہین, سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان یور پوڈ کاسٹ. رائٹ ونگ اینڈ پاپولزم بنیادی طور پر انسانی معاشرے کے اندر جو اختلاف رائے ہے اس کی بنیاد پر مختلف سیاسی فلاسفیز اور آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ ود دا پیسج آف ٹائم ایمرج ہوتی رہی ہیں. جب آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان جنگلوں سے نکلا تو ایک شکار کا دور تھا. پھر انسان نے دریاؤں کے کناروں پر آیا تو اس نے وہاں پہ تہذیب کا جو ہے آغاز کیا. زراعت ایگریرین سوسائٹی کی بنیاد پڑتی ہے. ایگریرین سوسائٹی کی بنیاد جب پڑتی ہے تو آپ کو ایک فیوڈلزم سوسائٹی, جس کو آپ جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں, اس کی بنیاد پڑتی ہے. پھر آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پھر 18 سینچری کے اندر انڈسٹریل ریولوشن نظر آتا ہے, تو دنیا کے اندر صنعت کاری کی ایک بنیاد پڑتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 76 کے اندر ایک کتاب لکھی جاتی ہے جس کو ویلتھ آف نیشنز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایڈم سمتھ نے یہ کتاب لکھی تھی, اور جہاں سے دنیا میں کیپٹلزم کا آغاز ہوتا ہے. اس کو پھر رسپانس کرنے کے لیے 1848 کے اندر کارل مارکس ایک کتاب لکھتا ہے جس کو مینیفیسٹو آف کمیونزم کہا جاتا ہے. اس کے بعد مختلف ٹیکنالوجیکل پولیٹیکل ریولوشنز, اور سب سے بڑھ کر فرانس میں ایک ریولوشن آتا ہے 1789 کے اندر, جس کے نتیجے میں یہ جو ورلڈ ہے رائٹ ونگ کا, یہ ایمرج ہوا فرسٹ ٹائم. اب 1789 میں فرانس کا ریولوشن آتا ہے اور 1799 تک ریولوشن رہتا ہے, اور اس کے بعد جب ساری تباہی ہو جاتی ہے ریولوشن کی, تو جو لیجسلیچر باڈی ہوتی ہے فرانس کی, وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے, ایک طرف رائٹ سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک طرف لیفٹ سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب جو رائٹ سائڈ والے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بادشاہت کے حق میں ہوتے ہیں. مطلب یہ ریولوشن آیا ہی اس بنیاد پہ تھا کہ اب وہ جو کمانڈمنٹ آف دا سوورن والا کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں بادشاہ کا کہا ہوا ہی قانون کہلائے گا, اب یہ نہیں ہوگا. اب کیونکہ یہ لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ پورے نہیں کر رہا, اور لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. اب وہاں سے پارلیمنٹ کے اندر سے جو رائٹ ونگ لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ پولیٹیکل رجیم تھا فرانس کے اندر وہی سسٹین رہنا چاہیے. تو ان کو کہا گیا کہ یہ دائیں بازو کے لوگ ہیں, یہ دائیں سائڈ پہ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں, یہ سٹیٹس کو کی فیور کے لوگ ہیں اور تبدیلی کو پسند نہیں کرتے, مونارکی والے لوگ ہیں, چینج کو پسند نہیں کرتے ہیں. اور جو لیفٹ سائڈ کے لوگ تھے پارلیمنٹ کے اندر, وہ ڈیموکریٹک فورسز کو پروموٹ کرنے والے لوگ تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ فرانس کے اندر جتنی بھی انسانی حقوق جو ہیں ان کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور جو انسانی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, وہ چاہے لوگوں کی معاشی ضروریات ہوں, چاہے وہ معاشرتی ضروریات ہوں یا وہ سیاسی ضروریات ہوں, ان ضروریات کا پورا نہ ہونے کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہاں کا پولیٹیکل رجیم منارکی ہے. اور جب تک ہم منارکی کو ریپلیس نہیں کریں گے ود دا ڈیموکریسی, تب تک ہمارے فرانس کے اندر تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکتی. تو جو لیفٹ سائڈ پہ لوگ بیٹھتے تھے وہ تبدیلی کے خواہاں لوگ تھے, سٹیٹس کو جو پولیٹیکل چل رہا تھا اس کے خلاف تھے, اور نئے آنے والی تبدیلیوں کے حق میں کہ جو بھی نئی تبدیلیاں, چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ معاشی ہوں, چاہے وہ ٹیکنالوجیکل چینجز ہوں, ان کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگ تھے. تو بنیادی طور پر وہاں سے یہ جو فینومینا ہے رائٹ ونگ کا اور لیفٹ ونگ کا ایمرج ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم, جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے تو دنیا کے اندر جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایمرج ہوتی ہے, جیسے جیسے نئے نئے سیاسی نظام, جیسے میں نے کہا مینیفیسٹو آف کمیونزم آتا ہے, کیپٹلزم کی تھاٹ آ جاتی ہے, اور پھر کولمبس جو ہے وہ امریکہ کو بھی دریافت کر لیتا ہے جو دنیا کا پہلا کیپٹلسٹ اسٹیٹ بنتا ہے اور دنیا میں کیپٹلزم کی بنیاد پڑتی ہے. تو وہاں سے اس کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوتی رہتی ہے. رائٹ ونگ کے انڈیکیٹرز بھی کے اندر بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, لیفٹ ونگ کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو لیفٹ ونگ کا حصہ تھیں وہ رائٹ ونگ کے بھی آپ کو نظر آتی ہیں سم ٹائمز ان دا ہسٹری, اور کچھ جو رائٹ ونگ کی چیزیں تھیں وہ لیفٹ ونگ کے اندر بھی آپ کو نظر آتی ہیں. اچھا سر, اگر میں تھوڑا سا بریک ڈاؤن کروں اس کو, تو جو مجھے سمجھ آیا آپ کی بات سے وہ یہ ہے کہ جو لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ یوزلی یہ کہتے ہیں کہ ایک سپر پاور ہم سے اوپر, ایک اور سول پاور ہونی چاہیے جو ہمیں کنٹرول کرے, جس طرح مونارکی ہو گئی, یا کوئی کنگ ہونا چاہیے یا کوئی بڑا لیڈر ہونا چاہیے. اور جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے, لوگوں میں سے ہم بندے الیکٹ کریں اور وہ ہمیں رول کریں. دیکھیں, یہ جب بنیاد پڑی تھی, یہ میں 1789 کی بات کر رہا ہوں, تب تو یہ سوچ تھی, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جیسے میں نے کہا ان کے اندر نئی نئی چیزیں ایمرج ہوتی رہیں. اب جب دنیا میں منارکی ہے ہی نہیں,
اب امریکہ میں اگر رائٹ ونگ آ رہا ہے, اگر ہم بات کرتے ہیں یورپ میں رائٹ ونگ آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منارکی چاہ رہے ہیں. مطلب وہ لوگ آج کے, اگر آپ یورپ کی بات کرو اور آج کے یورپ میں رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کو اگر آپ ڈفرینشیٹ کرنا چاہو, اینٹی امیگرینٹس جو ہیں, جو کہتے ہیں کہ مہاجرین کو یورپ میں نہیں آنا چاہیے, یہ رائٹ ونگ کے لوگ ہیں. اور جو امیگرینٹس کی فیور میں ہیں, پرو امیگرینٹس ہیں, کہ ہاں باہر سے لوگ آئیں ہمارے معاشروں میں, وہ یہاں پہ رہیں اور ایک گلوبل سوسائٹی جو ہے اس کی بنیاد پڑنی چاہیے اور ایک لبرل اکانومی ہونی چاہیے, یہ آج کے لیفٹسٹ ہیں. جو مذہب کو اور حکومت کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ رائٹ ونگ کے لوگ ہیں. اور جو کہتے ہیں مذہب اور سیاست یہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے, اگر کوئی چاہتا ہے مذہب کو فالو کرنا تو کرے, اگر کوئی چاہتا ہے نہیں کرنا تو وہ نہ کرے, وہ آپ کو پھر لیفٹ ونگ میں نظر آتے ہیں. جو گلوبل تھنکنگ رکھتے ہیں, گلوبلائزیشن کی فیور میں ہیں, وہ آپ کو لیفٹسٹ نظر آتے ہیں. جو نیشنلسٹ ہیں, جو لوکلسٹ ہیں, جو اپنی اکانومی کو, جیسے لیٹس امریکہ میک گریٹ اگین کی بات ہوتی ہے, سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ مشرف نے لگایا تھا, تو جو نیشنلزم کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلے بھئی ہماری آئیڈینٹی ہے, ٹھیک ہے, ہماری شناخت ختم ہو رہی ہے. جب باہر سے امیگرینٹس آتے ہیں, امیگرینٹس کے آنے کی وجہ سے ہمارے کلچر کو تھریٹس ہیں, یہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے, وہ ہماری اکانومی کے اوپر قابض ہو رہے ہیں, ساری جابس کے اوپر وہ قابض ہیں, یہاں پہ انفلیشن بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ بھی امیگرینٹس ہیں, یہاں پہ بہت سارے لوگوں پہ قاتلانہ حملے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بھی امیگرینٹس ہوتے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے امیگرینٹس کو تو باہر کرو نا. تو امیگرینٹس, سیکیورٹی, آج کے دور کے اندر یہ وہ بیسک پوائنٹس ہیں جن کے اوپر لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ دو ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں. پورے ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ جب الیکشنز کیمپین میں دیکھتے ہو تو اس نے امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا, امریکہ کو دوبارہ سے عظیم بنانے کی بات کی. وہ کیا کہتا ہے کہ جتنے بھی اور کتنے جہاز, ابھی 8 پاکستانی کل جو ہیں وہ امریکہ سے ڈیپورٹ ہو کے پاکستان بھیج دیے ہیں. کتنے سارے لیٹن امریکن کنٹریز کے اندر وینزویلین جو لوگ تھے امریکہ کے اندر, جو اللیگل وہاں پہ رہ رہے تھے, 3-4 جہاز بھر کے ان کو وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے. کتنے سارے جہاز بھر کے انڈیا میں ڈیپورٹ کر دیے گئے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ امریکہ میں رہ رہے ہیں لیکن وہ اللیگل وہاں پہ رہ رہے ہیں, لہٰذا ان کو واپس اپنے ملکوں میں بھیجو تاکہ یہاں کے لوگوں کے لیے رہنا آسان ہو اور ہماری جو اکانومی ہے وہ زیادہ پروان چڑھنی چاہیے. تو یہ جو سوچ ہے نا, یہ ہر جہاں پہ آپ ریاستی سطح پہ بھی دیکھتے ہیں, پورے انٹرنیشنل سسٹم میں ممالک رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ میں آپ کو نظر آتے ہیں, اور ہر ملک کے اندر رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کے لوگ ہوتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہر گھر کے اندر یہ سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ ہی کے گھر میں ایک بندہ بڑا کنزرویٹو ہوگا, قدامت پسند ہوگا, جو اپنے ماضی کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ رکھنا چاہتا ہے. وہ بندہ جو کہتا ہے ہمارے وقتوں میں یہ ہوتا تھا, ہمارا وقت بڑا اچھا تھا, لہذا تم بھی وہی کرو. دادا ابو کی بات کریں, یس, ہمارے دادا ابو, ہمارے والدین, ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بھائی بہنوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا ماضی بڑا مزے کا تھا, ہمارا ماضی بڑا درخشندہ تھا, وہ دور بڑا اچھا تھا, آج تو بیڑا غرق ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو قدامت پسند, قدامت کا مطلب قدیم, قدیم کا مطلب پرانے روایات, خیال, اقدار, کلچر, ثقافت, رہن سہن, معاشرت, تہذیب, جو ان لوگوں کو پسند کرنے والے لوگ ہیں, وہ آپ کہتے ہیں یہ رائٹ ونگ کی طرف لین کرتے ہیں, ان کی لیننگ اس طرف ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر آنے والی جو تبدیلی ہے, اگر مذہب کی وجہ سے میری ترقی رک رہی ہے تو مذہب کو چھوڑ دو, اگر کچھ اقدار کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے میرا آگا بڑھنا رک رہا ہے تو مجھے ان اقدار پہ کیوں آنا چاہیے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہر اس چینج کو آپ ایکسیپٹ کرو جو معاشرے میں ایمرج ہو رہا ہے, چاہے وہ ثقافتی سطح پہ ہو, سیاسی سطح پہ ہو, معاشی سطح پہ ہو, ٹیکنالوجی کی سطح پہ ہو, آپ اس کو قبول کرتے جاؤ. تو جو قبول کر کے چلنے والے, آگے بڑھنے والے لوگ ہیں وہ لیفٹ ونگ کے ہیں کہ بھئی سب اچھا ہے, سب کو ایکول اپرچونٹیز آپ دو آگے بڑھنے کی. اگر کوئی باہر سے آ کے یہاں پہ رہنا چاہتا ہے اس کو رہنے دو, باہر کے ملک میں آپ میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے دو. ایک اوپن سوسائٹی جو ہے اس کی بنیاد رکھنی چاہیے. لیکن جو لیفٹ ونگ ہوتے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر بھی رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کی سوچ رکھنے والے لوگ, یا ان کا ٹلٹ اس طرف ہوتا ہے. ہمارے اساتذہ جب ہم پڑھاتے ہیں, بہت سارے استاد طلباء کو جو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ لبرل تھنکنگ یا ان کا ٹلٹ زیادہ لبرل ٹو دا لین کرتے ہیں وہ لیفٹ ونگ کی طرف, اور بہت سارے ہوتے ہیں جو اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں. دیکھو یورپ کے اندر کرنٹلی اینٹی اسٹیٹس کو, اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امیگرینٹس, LGBTQ کے جو رائٹس کے خلاف ہیں وہ رائٹ ونگ کے ہیں, کیونکہ وہ مذہب کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں.
ایلون مسک کے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ایشو ہوا, ٹھیک ہے, جب اس کو کہا کہ میرا اپنا بیٹا جو ہے جس کو خدا نے مرد بنایا ہے اور وہ کسی اور جنس میں کنورٹ ہونا چاہ رہا ہے, تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک ریجڈ رائٹ ونگ لوگوں کو پوری دنیا میں سپورٹ کرتا آپ کو نظر آتا ہے. چاہے وہ اے ایف ڈی پارٹی جرمنی کے اندر ہو تو اوپنلی اس کو سپورٹ کرتا ہے, اور پورے یورپ کے اندر, نہ صرف پورے یورپ میں, دنیا کے ہر کونے میں جہاں پہ بھی آپ جاؤ گے ایلون مسک کا کہیں نہ کہیں آپ کو پنگا نظر آئے گا. برازیل کی حکومت دنیا کے ایک کونے پہ ہے, لیٹن امریکہ میں. آسٹریلیا کی حکومت دنیا کے دوسرے کونے میں ہے, ایسٹ کی طرف. پورے یورپ کے اندر, جرمنی کے اندر, یورپی یونین, یورپی کمیشن جو کہ پابندی لگا رہے ہیں ایکس کے اوپر, جس کو آپ ٹویٹر پہلے کہتے تھے. تو اب اس کو تو اب حکومت کے اندر اتنی طاقت مل چکی ہے, اور جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ ایفیشنسی کا, جس کو آپ ڈوج کہتے ہیں, تو اس کا وہ اب سربراہ بن چکا ہے. اور سربراہی کے ساتھ وہ اپنی طاقت کو کس طریقے سے استعمال کر کے دنیا میں ان ممالک کے حکمرانوں کو تھرو دا ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ جے ڈے وینس جو ان کا وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا, اس کے تھرو کیسے وہ پریشرائز کر رہا ہے